السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. لاسٹ ویک جو میں نے لیکچر شروع کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ 2 پارٹس میں، تو ہو سکتا ہے کہ 2 نہیں تو 3-4 پارٹس میں چلا جائے. لاسٹ میں جو بات کی تھی اس کی تھوڑی سی سمری بتا دیتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ مردود ہوا تھا، ان کی وجہ سے نہیں، مطلب وہ ریزن بنے نا، شیطان مردود ہوا، دوزخ میں اس کی سزا مقرر ہو گئی، اور اس نے اللہ کو چیلنج کر کے تھوڑا ٹائم لے لیا، اور اس نے پھر یہ قسم کھا لی، وعدہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ انسانوں کو بہکائے گا اور ان کو دوزخ میں لے کے جائے گا، اور اس وجہ سے وہ ہم سے بہت شدید نفرت کرتا ہے، ہمارا کھلا دشمن ہے. پھر ایک بات یہ کی تھی کہ وہ چونکہ انسان کا دشمن ہے اور وہ بھی بہت ہی شدید دشمن ہے، تو دشمن کی تذلیل تسکین پہنچاتی ہے، تو اس کو تسکین ملے گی جب انسانیت کی تذلیل ہوگی. اور اس نے تذلیل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے جو ان کو بہکایا اور جو بھی معاملہ ہوا، اور وہ اس طرف چلے گئے جو اللہ نے منع کیا تھا جنت میں، تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے تھے. تو یہاں سے میں نے 2 باتیں جنریٹ کی تھیں. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ شیطان نے کپڑے اتروائے تھے کیونکہ شیطان اس بات کو مانتا تھا، اور ہم بھی مان جائیں اس بات کو، کہ کپڑے اترنے میں بے حیائی ہے، اور جب حیا نہیں ہوگی تو پھر انسان کھل کے گناہ کرے گا. میں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ اگر آپ کہیں چوک پہ کھڑے ہیں، پبلک پلیس ہے جہاں آپ کے کپڑے نہیں ہیں، تو آپ کچھ دیر تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رہیں گے. اس کے بعد جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے، پھر آپ چلنا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کو آپ کی وہ کپڑے اترے ہوئے بودر نہیں کر رہے ہوں گے. تو کپڑے اترنے میں حیا کی وجہ سے انسان پہلے چھپے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ انسان بولڈ ہو کے پھر حیا والی چیز ختم ہو جائے گی. تو شیطان کو یہ پتا تھا کہ ایک دفعہ میں نے کپڑے اتروا لیے تو اس کے بعد پھر ان سے گناہ کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات کہ اس کو اگر تسکین مل رہی تھی کہ کسی طرح ان کی تذلیل ہو، تو اس کا مطلب کپڑے اترنے میں تذلیل ہے انسانیت کی. یہ 2 باتیں میں نے وہاں سے لی تھیں. اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں. اس سے پہلے بیچ میں یہ حیا والی بات پہ ہی رہوں گا میں، لیکن پہلے بیچ میں کچھ اور تمہید باندھ دوں میں. ہم جب ڈرائیو کرتے ہیں، چاہے بائک چلا رہے ہیں، چاہے گاڑی چلا رہے ہیں، تو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا ہمارے فائدے میں ہے یا قید ہے؟ مطلب کیا قید والی بات ہے، کیا زبردستی ہے بھائی، ہیلمٹ پہن کے چلو، کیا زبردستی ہے یار. تب کیا میں میری بائک میری مرضی، میں اپنی مرضی سے بائک نہیں چلا سکتا کیا؟ میری بائک میری مرضی. تو اگر ٹریفک کے رول بن گیا کہ نہیں تم نے ہیلمٹ پہننی ہے، نہیں پہنو گے تو چلانا ہوگا، تو بے شک یہ رول تھوڑا سخت لگ رہا ہے، لیکن ہماری بھلائی ہے یا ہمارا نقصان ہے؟ یہ رول اس لیے بنایا گیا تاکہ ہمیں ڈرائیونگ کرنے کا مزہ نہ آئے، کہ بس کسی طرح اس کے مزے کم کر دو، اس لیے بنایا گیا، ہماری سیفٹی کے لیے بنایا گیا. اچھا ضروری ہے کہ جو ہیلمٹ نہیں پہنے گا اس کا لازمی ایکسیڈنٹ ہوگا؟ نہیں. اگر اچھا ڈرائیور ہے یا اگر وہ کسی ایکسیڈنٹ کی سچویشن میں نہیں پھنس رہا تو نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ. لیکن کیا یہ جسٹیفیکیشن کافی ہے کہ چونکہ میرا آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو مجھے ضرورت نہیں ہے ہیلمٹ کی؟ نہیں، کافی نہیں ہے. اسی طرح گاڑی کی بات کر لیتے ہیں. اگر سیٹ بیلٹ باندھی ہو تو ایکسیڈنٹ زیادہ فیٹل ہوگا یا سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہو تو زیادہ فیٹل ہوگا؟
ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا, سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی. یہ ابھی ریسنٹ واقعہ تھا میرے خیال میں, کوئی ایجوکیشن سیکٹر سے ہی کوئی پرسنالٹی تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا موٹر وے پہ اور وہ گاڑی سے اڑ کے گرے تھے, گاڑی سے نکل کے, سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی. تو سیٹ بیلٹ بھی باندھی جاتی ہے ہمارے فائدے کے لیے. اب سیٹ بیلٹ باندھنا, کچھ لوگوں کو گھٹن بھی ہوتی ہوگی, میں نے جو کہ ڈرائیو کرتا ہوں سیٹ بیلٹ باندھتا ہوں تو گھٹن سی فیلنگ ہوتی ہے, مطلب ایک بیلٹ ہے جس نے آپ کو ایسے روکا ہوا ہے اور ٹائٹ بندی ہوئی ہے تو بعض اوقات گھٹن سی فیل ہوتی ہے. تو وہ اس لیے باندھنے کا رول بنایا گیا تاکہ ہم گھٹ گھٹ کے جیئیں ہیں, نہیں اس لیے رول بنایا ٹریفک والوں نے کہ گھٹ گھٹ کے جیئیں, ان کو مرے سالے سڑیں, تکلیف پہنچانا مقصد ہے نہیں. مقصد ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا اگر, تو نقصان کم سے کم ہو. اگر کوئی بہت اچھا ڈرائیور ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بہت اچھی ڈرائیونگ کرتا ہوں, میرا دیکھ لو آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور اتنے سال ہو گئے میں اب ڈرائیونگ چھوڑ چکا ہوں اور میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, تو میرے لیے یہ رول ٹھیک نہیں ہے, میں اس کے بغیر بھی چل جاؤں گا. تو ٹھیک ہے, یہ بات جسٹیفیکیشن کافی ہے کہ چونکہ اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو وہ سیفٹی بیلٹ نہ باندھے, نہیں. کیونکہ اگر یہ رول بنانے لگ جائیں کہ اچھا ٹھیک ہے جو اچھا ڈرائیور ہے وہ بے شک نہ باندھے سیفٹی بیلٹ, جو اچھا ڈرائیور ہے وہ بے شک بائک پہ ہیلمٹ نہ پہنے, اور جو کمزور ڈرائیور ہیں وہ پہنے, اگر ایسے کرنا شروع کر دیں تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون سا ڈرائیور اچھا ہے اور کون سا نہیں ہے؟ کنٹرول ہو سکتی ہے یہ بات؟ نہیں ہو سکتی. کوئی بائک سلو چلاتا ہے تو اس کے گرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں, جو بائک زیادہ تیز چلاتا ہے اس کے گرنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اگر یہ فیصلہ کر بھی لیا جائے کہ اچھا وہ جو تیز بائک چلا رہا ہے وہ ہیلمٹ پہن لے, جو نہیں چلا رہا چلو وہ ہیلمٹ چاہے نہ پہنے, اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. کیسے فیصلہ کریں گے کہ کتنی تیز پہ کنٹرول رہتا ہے اور کتنی تیز پہ کنٹرول نہیں رہتا؟ تو جب کچھ لوگوں کی سیفٹی ریکوائرڈ ہو تو رول پوری امت پہ لگایا جاتا ہے. ہوتا وہ سیفٹی کے لیے ہے لیکن پوری امت پہ لگے گا. ساری ٹریفک جو گاڑیاں تیز چلائیں چاہے آہستہ چلائیں, چاہے بڑی عمر کے ہیں چاہے چھوٹی عمر کے ہیں, چاہے اچھے ڈرائیور ہیں چاہے ہلکے ڈرائیور ہیں, ٹریفک رول سب نے فالو کرنے ہیں. کیونکہ یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ کون سا والا ہیلمٹ کے بغیر مینج کر لے گا, کون سا والا سپیڈ لمٹ کے اندر مینج کر لے گا, کیسے فیصلہ ہوگا؟ تو اس لیے رول سب کے لیے بنا دیا. اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی 1 2 10 15 20 لوگ رول فالو نہیں کر رہے تو جو فالو کر رہے ہوں گے ان کو بھی کوفت ہوگی کہ میں فالو کیوں کر رہا ہوں, جب وہ فالو نہیں کر رہے تو میں فالو کیوں کر رہا ہوں, تو ڈسپلن خراب ہوگا. یعنی جن کو ضرورت تھی شدید قسم کی ہیلمٹ پہننے کی ان کا بھی دل خراب ہوگا کہ اچھا یار وہ تو ہیلمٹ کے بغیر چلا رہے, میں اپنے آپ کو گرمی میں ہیلمٹ میں باندھا ہوا ہے, میں نے گرمی بڑی لگتی ہے ہیلمٹ کے اندر, تو وہ بھی پریشان ہوگا نا کہ پھر میں بھی نہیں پہنتا, تو ماحول خراب ہوگا. اب وہ اچھا ڈرائیور جو کہ بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر ہینڈل پکڑے بھی بائک اچھی چلا رہتا ہے, لیکن اس کے اس بولڈ حرکتوں کی وجہ سے متاثر ہو کے وہ کمزور ڈرائیور جو اس سے متاثر ہو کے ہیلمٹ چھوڑ گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ پھر فائنلی ہو گیا, تو وہ جو اچھا ڈرائیور تھا وہ کسی طرح ذریعہ تو بنا نا. بے شک وہ اچھا ڈرائیور خود ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہا, لیکن اس کے اس بولڈ اٹائر کی وجہ سے جو کمزور تھا وہ کیونکہ دیکھیں ہیلمٹ پہننے میں مشکل تو ہے, جو بوائز ہیلمٹ پہنتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ مشکل تو ہیلمٹ پہننے میں ہوتی ہے, گرمی میں بہت مشکل ہے, سانس لینے میں بھی مشکل ہوتی ہے, بعض اوقات دیکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے تو ہمارا ویژن جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہو گیا ہے, ہوتا ہے مسئلہ. میں نے بھی اسٹوڈنٹ لائف میں جتنی بائک چلائی ہے تو اس میں ہیلمٹ پہننے میں ہوتے ہیں مسئلے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ مجھے اپنے بال بڑے پیارے تھے, میں پیارے نا بال سیٹ کر کے صبح بناتا تھا اور ہیلمٹ سے سارے بال کا ستیہ ناش ہو جاتا تھا, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہیئر سٹائل خراب ہو جاتا ہے. تو ہیلمٹ میں دقت تو ہے لیکن اس کو پہننے میں خیر ہے یا نقصان ہے؟ خیر. تو جب ٹریفک کے رولز بنائے گئے ہیں پبلک کی سیفٹی کے لیے اور اگر ان کو فالو کرنے میں تھوڑی مشکل ہو بھی رہی ہے تو فالو کر لینا چاہیے. اگر ہم بہت اچھے ڈرائیور ہیں بھی
لیکن ہمارے رول فالو کرنے سے ایک ترغیب ملے گی سب کو کہ رول فالو کرنے چاہیے، اور جو ہلکے ڈرائیور ہیں وہ بھی سیف رہیں گے. ورنہ اگر ہم نے رول توڑنے شروع کر دیے تو جو ہلکے ڈرائیور ہیں وہ ہمارے دیکھا دیکھی وہ بھی رول توڑیں گے، اور جب وہ بھی رول توڑیں گے اور ایکسیڈنٹس ہوں گے تو پھر ان کے ایکسیڈنٹس فیٹل ہوں گے اور پورے معاشرے میں خرابیاں ہوں گی. اگر کوئی چاہتا ہے آپ کا دشمن کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو اور آپ کو تکلیف پہنچے، تو وہ آپ کو ٹریفک کے کون سے رول توڑنے پہ زیادہ بہکائے گا، جس سے ایکسیڈنٹ ہونے سے ہلکی پھلکی چوٹ لگے یا جس سے ایکسیڈنٹ ہونے سے جان جائے. دوبارہ مثال سنیں، اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو وہ آپ کو ٹریفک کے رولز فالو کرنے سے روکے گا، آپ کو بہکائے گا. اور ٹریفک کے رولز اگر آپ کو وہ یہ کہہ دیں کہ سارے رولز چھوڑ دو تو آپ کہیں گے نہیں بھائی نہیں، میرا چلان ہو جائے گا. تو وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے گا کیونکہ آپ اس سے متنفر ہو جائیں گے. آپ کہیں گے خیر ہے یار، ایک رول ہی کہہ رہا ہوں، کون سا میں زیادہ کہہ رہا ہوں، تو اچھا چلو ایک رول تو توڑ ہی سکتا ہوں. اب جب ایک رول توڑنے کو وہ کہے گا آپ کا دشمن جو چاہتا ہے کہ آپ مریں، آپ کو نقصان پہنچے، تو وہ آپ کو ٹریفک کا وہ رول توڑنے کو کہے گا جس کے توڑنے سے نقصان ہوا تو فیٹل نقصان ہوگا. چھوٹے موٹے رول توڑنے پہ وہ بودر نہیں کرے گا کیونکہ وہ آپ کا بڑا نقصان چاہتا ہے. تو وہ آپ کے دل میں اسی رول کی خلاف ورزی زیادہ ڈالے گا، زیادہ، جس کو توڑنے سے نقصان بھی آپ کو زیادہ ہونا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے ویسے تو بہت سارے ذریعے ہیں، لیکن اگر میں بہت براڈر لیول پہ ان کی کیٹیگریز بناؤں تو دو ذریعے ہیں. انسان، بنی نو انسان کی بات کر رہا ہوں. ایک جو اس کی آبزرویشن سے اس کو ملے گا، اور دوسرا جو وحی کے ذریعے اس کو ملے گا. وحی کے ذریعے مطلب نبیوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے. وہی ہے نا جو پیغمبروں پر وحی آتی تھی، انسانوں پہ تو نہیں وحی آئے گی. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. تو نبیوں کو جب وحی آیا کرتی تھی تو وہ اللہ کی طرف سے علم ہے. تو جو انسان نبی کی لائی ہوئی بات کو مان رہا ہے تو وہ علم انسان کو کیسے مل رہا ہے؟ وحی کے ذریعے. اور جب نبی نہیں آتے تھے یا جو لوگ کسی دین کو نہیں مانتے وہ بھی تو کچھ نہ کوئی علم رکھتے ہیں نا، ان کو علم کیسے ملتا ہے؟ آبزرویشن سے. ہمارے بڑے بوڑھوں نے کبھی یہ آبزرو کیا ہوگا کہ ایک پتھر دوسرے پتھر پہ گرا اور چنگاری نکلی، تو اس کو لگا کہ اچھا میں بھی پتھر مار کے دیکھتا ہوں. پھر اس نے پتھر مارا، چنگاری نکلی، تو اس کو آئیڈیا کیا ہو گیا کہ پتھروں کو رگڑنے سے آگ بنے گی. آبزرویشن سے آگ بنانی شروع کر دی. پھر اس کو کبھی آگ سے جلا ہوگا، آگ کے پاس گیا ہوگا، جلا ہوگا، اس کو تکلیف ہوئی ہوگی. تو اب بچہ جانتا ہے نا کہ آگ کے پاس ہاتھ نہیں لے کے جانا. یہ علم کیسے ملا؟ آبزرویشن سے. جتنا میڈیکل کا علم ہے، یہ جو دوائیاں ہیں ساری کی ساری، یہ کیسے ملا؟ آبزرویشن سے. یہ سارے ڈاکٹر نہیں، سارے سائنٹسٹ نئی میڈیسنز کیسے بنا لیتے ہیں؟ آبزرویشن سے. تو انسان، اور اسی طرح سے انسان کے حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ چیز گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، ہاتھ لگا کے پتہ چلے گا. آبزرو کیا تو علم آیا. لال ہے کہ کالا ہے کہ روشنی ہے کہ اندھیرا ہے، دیکھا تو پتہ چلا. شور ہو رہا ہے، آواز آئی تو پتہ چلا. بدبو آ رہی ہے، کوئی چیز جل رہی ہے، کچھ جل رہا ہے یہاں پر، بدبو آئی تو پتہ چلا. کیا ہو گیا؟ ٹچ، اسمیل، ٹیسٹ. میٹھا ہے، نمکین ہے، دودھ خراب ہو گیا ہے کہ کھانا خراب ہو گیا ہے، چکھ کے پتہ چلا. تو یہ 5 سورسز ہیں جہاں سے انسان کو آبزرویشن ملتی ہے، اور انسان کا دماغ ان کو پروسیس کر کے علم بنانا شروع کر لیتا ہے. تو انسان کے پاس علم کے 2 ذرائع ہیں، ایک آبزرویشن اور دوسرا وحی. آپ کو آپ کی مثال دیتا ہوں. ایک آپ کو وہ علم جو آپ کو بک پڑھ کے، سوال پڑھ کے، نوٹس پڑھ کے خود آپ سوالوں سے سیکھ رہے ہیں کہ اچھا ایسے ہوتا ہوگا. اور ایک وہ علم ہے جو آپ کا ٹیچر کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسے کرنا ہے. زیادہ بھروسہ کس پہ کریں گے آپ؟ اگر آپ عقل مند ریزنیبل آدمی ہیں اور آپ کے اندر بغاوت نہیں ہے، ٹیچر کی بات مانیں گے نا.
اور اگر ٹیچر والی بات آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر کیوں مان لیں گے؟ ٹیچر کی بات کیوں مان لیں گے؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ ٹیچر مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور بے شک ٹیچر کی بات مجھے ابھی لاجیکل نہیں لگ رہی، میں خود سیکھوں گا تو سمجھوں گا، چلو کر لو، پھر لگا لو 10 اٹیمپٹس، سیکھ لو پھر۔ اگر آپ نے ٹیچر کی بات نہیں ماننی اور خود ہی آبزرو کر کے سیکھنا ہے، سیکھ لیں، لگاتے رہیں اٹیمپٹس، نہ کریں، ٹیچر کی بات نہ مانیں۔ تو اگر آپ پہلی اٹیمپٹ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ٹیچر کی بات مانتے ہیں نا۔ ہاں، دل کو اطمینان آ جائے، مزہ آتا ہے جب ٹیچر کی بات لاجیکلی سمجھ آ جاتی ہے تو، اور اگر سمجھ نہیں بھی آتی پھر بھی مانتے تو ٹیچر کی ہے نا، کیونکہ آپ کا یقین ہے کہ ٹیچر آپ سے بہتر جانتا ہے اور وہ آپ کے بھلے ہی کی بات کر رہا ہے، تو آپ ٹیچر کی بات مان لیتے ہیں۔ ٹیچر کا آپ کو علم دے دینا، اللہ کا وحی دے دینا، آپ کا خود پڑھ کے سیکھنا، انسان کا آبزرویشن سے علم لینا، جس کو سائنس کہتے ہیں۔ زیادہ اوتھینٹک علم کون سا ہوا، وحی والا یا سائنس والا؟ وحی والا۔ کیوں؟ کیونکہ وحی والا علم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اور پیورلی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور نبی نے خالصتاً بغیر کسی خیانت کے وہ علم ہم تک پہنچا دیا، تو وہ پرفیکٹ ہے۔ لیکن سائنس کا علم ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے نہ ہو۔ جب سے سائنس بنی ہے، سائنس کیا ہے؟ آبزرویشن ہے۔ جب سے سائنس بنی ہے، کیا جو چیزیں کبھی دریافت ہو گئی تھیں کیا کبھی بعد میں غلط ثابت نہیں ہوئی ہیں؟ کئی ایسی دوائیاں تھیں جو کبھی سپر ہٹ تھیں، بعد میں ان کے سائیڈ ایفیکٹ نکلنے شروع ہوئے، ریجیکٹ ہو گئیں۔ تو انسان کی آبزرویشن سے لیا ہوا علم یعنی سائنس فلاڈ ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے لیکن فلاڈ ہو سکتا ہے، لیکن وہی والا علم پرفیکٹ ہے۔ تو شیطان نے انسان کے ساتھ، دیکھیں شیطان نا، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے، شیطان کے پاس بڑا ٹائم ہے۔ شیطان فوراً مجھے یہ نہیں کہے گا اس کو قتل کر دو، فوراً یہ نہیں کہے گا زنا کر لو جا کے۔ شیطان آہستہ آہستہ کنونس کرے گا، ہر بندے کو اس کے مطابق لے کے چلتا ہے شیطان، اور شیطان کے لیے اگلی نسلوں کی پلاننگ میں بھی کوئی زیادہ جلدی نہیں ہے اس کو۔ یعنی اگر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کچھ شروع کیا تھا تو شاید وہ یہ سوچ کے بھی کیا ہوگا کہ اچھا 2 4 5 10 20 نسلوں بعد تو فرق پڑ ہی جائے گا۔ بیچ میں ایک مثال اسی بات سے یاد آ گئی، بت پرستی ایسے ہی نہیں شروع ہوئی تھی۔ جو بت پرست ہوتے تھے نا، ان کو شیطان لا کے بت نہیں دیتا تھا کہ اس کی پوجا کرو، وہ کیوں پوجا کرے گا؟ آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بت رکھ دے کہ اس کو پوجا کرو، تم نے اللہ کو تو دیکھا نہیں تو یہ بت ہے، آپ کہیں گے کیا بکواس بات کر رہے ہو، آپ نہیں مانیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جو انبیاء تھے، صالحین تھے، انبیاء کے بعد وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے، دین سکھاتے تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے ہی ان کے دل میں ڈالا ہوگا کہ ان کی مورتیاں بنا لو تاکہ ان کو تم یاد رکھو، تصویریں بنا کے رکھ لو تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کے یاد کیا کرو۔ تصویریں میموری کے لیے ہوتی ہیں نا، ہم لوگ یادگار کے لیے شادی کی تصویریں کھینچ کے رکھ لیتے ہیں، یادگار کے لیے اسٹیچو بنا لو، تصویریں لگا لو۔ شیطان نے یہاں سے شروع کیا۔ اب جس نے اپنے بزرگوں کے اسٹیچو بنائے ہوں گے، بہت پرانی بات ہے، اس نے ان کی عبادت شروع کر دی ہوگی؟ نہیں، اس نے تو ان کو اچھے لوگ یادگار کے طور پہ، صرف یادگار کے طور پہ بنا کے رکھا ہوگا، لیکن پلاننگ کیا تھی؟ یہ مریں گے، ان کی اگلی نسل آئے گی۔ انہوں نے ان مورتیوں کو لائیو دیکھا ہوا تھا؟ نہیں، انہوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا تھا کہ یہ بڑے نیک لوگ ہوا کرتے تھے۔ ان کی اگلی نسل آئی، انہوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا کہ یہ کوئی نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں۔ اگلی نسل آئی، انہوں نے اپنے بڑے بوڑھے سے سنا کہ بڑی پوتر مورتیاں ہیں یہ۔ اگلی نسل آئی، یہی تو مورتیاں ہیں، یہی تو ہمارے خدا ہیں، اور بت پرستی شروع ہو گئی۔ تو شیطان کا کیا سٹارٹ تھا؟ بت بنا کے پوجو؟ نہیں، ان کی مورتیاں بنا لو، تمہارے بڑے نیک لوگ ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ 2 4 5 نسلوں کے بعد لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ تو شیطان کی پلاننگ ہے، لیکن اللہ خیر الماکرین، سب سے بڑی پلاننگ اللہ کی ہوتی۔ یہ ایک آیت ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ بالکل بلینک ہو گیا۔ جی، تو شیطان نے کیا کیا؟ آہستہ آہستہ
اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالنا شروع کیا کہ علم تو وہی ہے جو تم خود سیکھو، وہی تو کچھ نہیں ہے، یہ تو دقیانوسی پرانی باتیں ہیں، یہ تو پرانے وقتوں کے نبیوں کی باتیں ہیں، اور جو نبیوں سے کفر کرتے تھے، نافرمان ہوتے تھے، وہ تو نبیوں کو مانتے ہی نہیں تھے نا، وہ تو ان کو مجنون اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے. تو وہ لوگ جو نبیوں کا انکار کر چکے، مطلب وہی سے انکار کر دیا، تو سورس آف نالج کیا رہ گیا پھر؟ صرف آبزرویشن. تو شیطان نے کہا کہ یہی ہے صحیح نالج، اسی کو ہی تم صحیح نالج سمجھو، اور جب تک لاجیکلی کلیئر نہ ہو آگے مت بڑھنا. اس نے علم کا رخ موڑ دیا، اور انسان اس پہ پختہ ہوتا چلا گیا، نسلیں گزرتی گئیں کہ سائنس سے جو سیکھیں گے وہی صحیح ہے. اور آج کل کا نوجوان پڑھا لکھا ایتھسٹ ہی اس لیے ہو رہا ہے، بہت سارے ایتھسٹ ہو رہے ہیں. مجھے کئی بچے بحث کر چکے ہیں کلاس میں، مجھے یاد ہے ایک بچہ بحث کر چکا ہے میرے ساتھ، کیونکہ ان کو اب علم نے یہ سکھایا کہ لاجیکلی ثابت ہوگا تو ہی صحیح ہے. ہمارا ایجوکیشن ہی یہی ہے نا ساری. میں آپ کو اکاؤنٹنگ پڑھا رہا ہوتا ہوں، یہی کہتا ہوں نا کہ لاجک سمجھ آئے تو آگے چلنا. میری بھی غلطی ہے لیکن ٹھیک ہے، ہمارا سسٹم ہی ایسے ہے. تو اسٹوڈنٹس نے آج کل یہ رول بنا لیا کہ جو بات میری عقل میں آئے گی وہی صحیح ہے، حالانکہ انسان کی عقل میں جو بات آ رہی ہے، اگر انسان کی عقل چھوٹی ہے اور بڑی بات اس کی عقل میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب بڑی بات غلط ہے. پھر نہیں، انسان کی عقل بھی اس قابل نہیں ہے. تو وحی کے ذریعے وہ باتیں آیا کرتی تھیں جو پرفیکٹ ہیں، عقل میں آ جائیں تو بھی، عقل میں نہ آئیں تو بھی، ہمارا کام ہے ان کو ماننا. اور دین اسلام کے احکام چونکہ وحی سے نازل ہوئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئے ہیں تو وہ پرفیکٹ ہیں، چاہے ہماری عقل میں آئیں چاہے عقل میں نہ آئیں. تو اللہ نے اگر کچھ رولز بنا دیے، بے شک طبیعت پہ بھاری بھی گزریں، مان لیں گے ہم کہ نہیں ماننے چاہیے کہ نہیں ماننے چاہیے؟ ماننے چاہیے. ہم ٹریفک کے رولز مانتے ہیں، بے شک دقت ہو. کیوں مان لیتے ہیں؟ کیونکہ اتنا سمجھ آ گیا ہوا ہے کہ ہے ہماری بہتری کے لیے. تو آبزرویشن سے سمجھ آیا نا، تو آبزرویشن سے افضل علم ہے وحی والا علم. تو ہمیں وحی کے ذریعے ملا ہوا علم تو پرفیکٹ ہے، لازمی صحیح ہے. کیا پتا کل کو یہ ثابت ہو جائے ریسرچ سے کہ جو لوگ سیٹ بیلٹ باندھا کرتے تھے وہ ہارٹ پیشنٹس ہو گئے، اور ایکسیڈنٹ سے چاہے 40 لوگوں نے مرنا تھا، ہارٹ پیشنٹ ہو کے 200 لوگ مر گئے. کل کو ہو سکتا ہے نا ایسی کوئی ریسرچ آ جائے، ہو سکتا ہے. سیٹ بیلٹ اسلام میں تو نہیں آئی نا، سیٹ بیلٹ باندھو یہ اسلام، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ سیٹ بیلٹ باندھنی ہے تم نے گاڑی میں، نہیں، آبزرویشن سے ہی آیا نا. ہو سکتا ہے کل کو غلط ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے ہو جائے. تو وہی پرفیکٹ ہے جو قرآن ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لا کے اور اس میں مزید جو اپنی طرف سے چیزیں سکھائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ چیزیں ڈائریکٹلی بتائیں جو کہ قرآن پاک میں نہیں ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، وہ بھی شریعت کا حصہ ہے. یہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا رول، گائیڈ بک، یہ پرفیکٹ ہے. اگر ان میں سے کچھ رولز ہمارے دل کو لاجیکل نہیں لگ رہے تو ہم دین کو لاجک پہ پرکھیں. اگر دین ہماری لاجک میں نہیں آ رہا تو ہماری عقل کا قصور ہے کہ دین کا قصور ہے؟ ہماری عقل کا قصور ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے جو سنا، اچھا سنا نہیں کہ وہ چچا سے سن لیا، نہیں، جو قرآن پاک اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث سے جو علماء سے ہم تک پہنچا، جو اس کو سنا ہم نے ماننا ہے. یہ ایک مسلمان کا ریکوائرمنٹ ہے کہ جو سنا اس نے وہ ماننا ہی ماننا ہے. شیطان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا کیا کہ اس نے انسان کو پہلے تو باغی بنایا کہ نہیں دین کچھ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو بس صرف عبادت کی حد تک ہے، اور عبادت بھی وہ جو بدنی عبادت ہے. یعنی شیطان نے مسلمانوں کے دماغ میں بھی یہ ڈالنا شروع کر دیا کہ ہماری معاش یعنی پیسے، اکانومی، ہماری سوسائٹی، معاشرت، ہماری اخلاق، سارا کچھ جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ اپنی آبزرویشن پہ چلاؤ، دین بس سجدے کر لو بہت ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ملتے دین تو اپنا اپنا ہوتا ہے. دین اپنا اپنا نہیں ہوتا ہے، میرا اور اللہ کا آپس کا معاملہ ہے. وہ میرا اور اللہ کا آپس کا معاملہ وہ ہے جو میری ذاتی فرائض ہیں. میں نے اس معاشرے کے اندر اسلامی رولز کے مطابق رہنا ہے، یہ بھی میرے سے اللہ نے پوچھنا ہے. تو شیطان نے چونکہ شیطان دشمن ہے کھلا، اور وہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟
دوزخ میں لے کے جانا ہے اس نے انسانوں کو، تو وہ بہت آہستہ آہستہ گھسیٹ رہا ہے. کیا گھسیٹ رہا ہے؟ انسانوں کے اندر بغاوت پیدا کر رہا ہے کہ جو دین کے رولز ہیں یہ زبردستی ہے. دین تھوڑی سکھائے گا کہ ہم نے گاڑی کیسے چلانی ہے، دین تھوڑی سکھائے گا کہ میں نے لڑکی سے بات کیسے کرنی ہے. دین کو صرف نماز تک رکھو بس، اس کے بعد وہ کرو جو تمہارے سینئر انسانوں نے اپنی آبزرویشن سے سیکھا، کتابیں لکھیں، معاشرے کے اوپر کتابیں لکھیں، ہیومن بیہیویئر کے اوپر کتابیں لکھیں. جو ہم میں سے پڑھے لکھے لوگ ان کی کتابیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، برا نہیں ہے، پڑھ لیں، کتابیں پڑھنی چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں سے جو پڑھے لکھے لبرل لوگ ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ کسی پڑھے لکھے انگریز فلاسفر کی کتاب پڑھیں رادر کے قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی بات میں عقل سمجھ ہے. تو نقصان تو یہ ہے کہ ہم صرف عقل کو فالو کرنے والے بن رہے ہیں، یہ غلط ہے. ہمارے لیے پریورٹی وحی کو فالو کرنا ہے. عقل کو فالو کرنا چاہیے ایز لانگ ایز وہ وحی کے اگینسٹ نہ ہو. تو شیطان نے کیا کیا کہ ہمیں وحی سے دور کرنا شروع کر دیا. اور اپنی زندگیوں میں جھانک کے دیکھ لیجئے کہ اللہ ہمارے اندر کہاں ہے، کن کاموں میں اللہ ہے. ہم ہر کام تو اللہ فری چاہتے ہیں، شادیاں اللہ فری، اللہ صرف مسجد کی نماز تک بس. ہمارے گھروں کے ماحول اللہ فری، ہمارے کپڑے، ہمارا کھانا، ہمارے دوستوں میں بیٹھ کے گفتگو کرنا اللہ فری. یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں ذہنوں میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی کہ وحی کے علم کو چھوڑو، بس جو ہیومن بیہیویئر ہے، جو ہیومن نے اپنی عقل سے سوچنا ہے، جو تمہیں پرانے انسانوں سے سیکھتے چلے آ رہے ہو، بس وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہمارے والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسی کریں یہ کس سے سیکھتے ہیں؟ یہ انگریزوں کے معاشرے سے سیکھتے ہیں. سیکھنا کس سے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ شیطان نے کیا دل میں ڈال دیا کہ وہ پرانے دور کی باتیں، دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے ویسے سیکھو جیسے ڈیولپڈ معاشرے گزار رہے ہیں. یہاں پہ شیطان نے بیج بو دیا، اور یہ جیسے جیسے وقت آگے گزرتا چلا جا رہا ہے انسان اور دین سے دور ہو کے معاشرت سیکھ رہا ہے بزرگوں سے. تو اس سے میں یہ بات کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ انسان اسلام کے رولز کو چھوڑ بیٹھا، اور ان رولز میں جہاں کچھ دقت بھی ہو رہی ہے اس کو دقیانوسی سخت چیزیں کہہ کے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، یہ ہے نا دین میں جبر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ مان لیا اس نے کہ جس بھی اسلام کے رول کو مانتے ہوئے مجھے مشکل ہو رہی ہوگی میں وہ رول چھوڑ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے. اسلام میں جبر نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کے جو اس رول کو مشکل سمجھو اس کو چھوڑ دو کہ جی دین میں جبر نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے دین میں جبر نہیں ہے کا. دین میں جبر نہیں کا مطلب ہے میں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتا. حق واضح ہے، اللہ نے اس کو کھلی آفر کی ہے، یہ حق ہے، مسلمان ہونا ہے تو آ جاؤ. مرضی سے آئے گا تو مسلمان ہو جائے گا، مرضی نہیں ہے تو نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے کہ جبر نہیں ہے. لیکن ایک بار مسلمان بن گیا تو رولز کون سے فالو کرنے ہیں؟ اسٹرکٹلی فالو کرنے. یہ نہیں ہے کہ جی دین میں جبر نہیں ہے تو جو دل کرے گا فالو کروں گا، جو دل کرے گا نہیں فالو کروں گا. سورہ بقرہ میں آتا ہے، ان لوگوں کی مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو کچھ حکم تو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، ان کی اس کے علاوہ کیا سزا ہے کہ وہ جہنم میں جلیں. تو ہم سے شیطان نے دشمنی یہ کی کہ اسلام کے وہ رولز جو ماننے اس کا پرائیویٹلی جواب دوں. اس لائٹ تو بند کر یار، کر دیا آن. اچھا جی، میں یہ بات کر رہا تھا کہ شیطان نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ڈال دیا کہ جو اسلام کے رولز ہیں وہ بڑے سخت ہیں، ان کو چھوڑو، زندگی گزارنی کیسے ہے یہ ڈیولپڈ معاشروں سے سیکھو. اب یہاں پر آ کے ایک اور نقصان کیا ہوا، میں حیا سے شروع کیا تھا، اینڈ وہیں لا رہا ہوں. میں نے شروع میں یہ بات بھی کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بڑے ہونے کی ایک یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ جتنا بڑا گناہ اس کی اتنی بڑی سزا. اور شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے مار دو، شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے ہیں 100. اور کوڑے بھی بڑی سزا ہوتی تھی، آسان سزا نہیں ہے کوڑے. اور اللہ نے فرما دیا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. تو زنا بہت بڑا گناہ ہو گیا نا.
جب یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا تو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ شیطان نہیں آپ کا دشمن جو آپ کو ٹریفک کے رولز توڑوانا چاہتا ہے وہ کون سے والے رولز توڑوائے گا؟ جن کو توڑنے سے زیادہ نقصان بڑا ہوگا. تو زنا بڑا گناہ ہے کہ چھوٹا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. اور زنا صرف ایک فزیکل چیز نہیں ہے, زنا سے انسان کی روح تباہ ہو جاتی ہے. جس عورت کے ساتھ زنا ہوتا ہے اس کی روح تباہ ہو کے رہ جاتی ہے, اس کے نفسیات پہ برا اثر پڑتا ہے. جو زانی مرد ہوتا ہے اس کا کریکٹر ختم ہو کے رہ جاتا ہے, اس کے جذبات ختم ہو کے جاتے ہیں. یہ ایسی ہے جیسے بندہ نشہ کرنے والا ہو گیا تو اس کا جسم اندر سے کھایا جاتا ہے. تو زنا سے صرف اور صرف وہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, اس کے معاشرے پہ اور برے اثر پڑتے ہیں. تو بڑا گناہ ہے نا, جب بڑا گناہ ہے تو شیطان ہم سے اسلام کے کون کون سے رولز چھڑوانے کی کوشش کرے گا جس کا اینڈ رزلٹ ہم بڑے گناہ میں پڑیں گے تاکہ سیدھے دوزخ میں جائیں. شیطان ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروانے پہ تسلی نہیں ہوگی, کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو نماز سے ہی معاف ہو جاتے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا انسان کے, یہ 5 وقت کی نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں. بڑے گناہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں ان پہ توبہ کرنی پڑتی ہے, ورنہ چھوٹے موٹے گناہ تو نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں. تو شیطان اگر ایک نمازی آدمی ہے تو اس کو صرف چھوٹے گناہ تک نہیں رکھے گا, کوشش کرے گا بڑے گناہوں میں مبتلا ہو, اور بڑے گناہوں میں مبتلا ہوگا تو پورا معاشرہ آہستہ آہستہ افیکٹ ہوتا جائے گا. تو جب شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے تو ہم سے وہ اسلام کے وہ رول توڑوانے کی کوشش کرے گا جس کے بعد ہم بڑے گناہوں میں گھر جائیں. اور زنا چونکہ ایک بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, تو شیطان وہ رولز توڑواتا ہے ہم سے جو ایونچولی لیڈ کرتے ہیں زنا کی طرف. یہاں تک بات سمجھا پا رہا ہوں؟ اب آپ چونکہ جوان بچے ہیں, کوشش کرتا ہوں ڈھکی چھپی, کیونکہ لڑکیاں بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں گی, میرے لیے بیٹے آپ سب لوگ میرے بچوں کی طرح ہیں, تو میں کوشش کروں گا بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں رہ کے آپ کو بات کنوے کر سکوں. یہ جو خرابیاں ہیں جو الٹیمیٹلی زنا کی طرف لیڈ کرتی ہیں, یہ شروع جہاں سے ہوتی ہوگی وہ شاید دیکھنا ہی ہوگا. یعنی جو لڑکا جو لڑکی ایونچولی زانی بنے, شروعات آنکھوں سے ہوئی ہوگی. ایک تو اس نے کچھ ایسے فضول ویڈیوز تصویریں دیکھی ہوں گی جس سے اس کے اندر عرش پیدا ہوئی, آنکھیں. پھر اس نے جو اپوزٹ جینڈر کو دیکھا ہوگا, اب دیکھنے سے وہ جو فیلنگز تھیں وہ ٹرانسفر ہوئیں. اس کے بعد ابھی فوراً اندر الٹیمیٹ خواہش نہیں بن گئی ہے. یہاں پر شیطان رول پلے کرے گا. شیطان کہے گا کہ خیر ہے یار, بات کر لو, کچھ نہیں ہوتا, وہ اشارہ ہی کر دو, صرف ہاتھ ہی لا دو صرف. وہاں سے پھر آہستہ آہستہ جب وہ ہاتھ ہلانے پہ بات ہی آئے گی, پھر وہ کہے گا کہ بات کر لو تھوڑی, کچھ نہیں ہوتا, بات ہو جائے گی. پھر وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسا کامن لنک نکلے گا, شاید کوئی پبلک پلیس جہاں ملنا شروع ہوگا. وہ پڑھائی بہانہ بھی بن سکتی ہے کہ ہم مل کے اکنامکس پڑھتے ہیں, ہم بس مل کے کیو ایم کے سوال بڑے مشکل ہیں, ہم وہ مل کے بیٹھ کے سوال سولو کرتے ہیں. اب وہ ایک پلاسٹک کوٹنگ ہو رہی ہے نا اوپر کہ تم لوگ غلط تھوڑی کر رہے, تم تو میتھ پڑھ رہے ہو بیٹھ کے, اکاؤنٹنگ کتنا مشکل سبجیکٹ ہے, اگر لڑکا لڑکی پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے کیا مسئلہ ہے اس میں. پبلک پلیس پہ بیٹھنا شروع کیا. پھر وہاں سے ان کے نمبرز کے ضرور میسیجز کالز ہوں گی. پھر وہ کالز جو شروع میں یا میسیج جو شروع میں صاف ستھرے ہوں گے, پڑھائی سے ریلیٹڈ ہوں گے, پھر وہ پڑھائی سے ہٹیں گے. پھر جب پڑھائی سے ہٹیں گے تو آہستہ آہستہ پھر وہ اور ڈی روٹ ہوتے جائیں گے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات مجھے پتا ہو میں نے کی ہو تو مجھے پتا چلے. آبزرویشن بھی ہو. اچھا, پھر آہستہ آہستہ وہ باتیں پھر اور آگے بڑھتی جائیں گی. اب شیطان نے پہلی دفعہ نہیں کہہ دیا تھا, شیطان نے سٹارٹ کروایا تھا. اور اللہ کیا فرماتا ہے, زنا کے قریب بھی نہ جانا. زنا کے قریب جانے کے اندر عورت کا لباس بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لباس پہ بڑے سخت احکامات جاری کر دیے. ایک ورڈ ہوتا ہے ستر, یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے. ستر ہے عورت اور مرد کے جسم کا وہ حصہ جس کا ڈھپا ہونا ضروری ہے, اور کوئی اور انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا. یہ ستر ہے. ستر پورا نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوتی. ستر کوئی اور انسان نہیں دیکھ سکتا,
سوائے میاں بیوی یا مجبوری کے تحت ڈاکٹر، بس اس کے علاوہ سطر شو ہونا یہ گناہ میں جائے گا۔ عورت کے سطر میں کیا شامل ہے؟ چہرے، یہ اور ٹخنے سے آن ورڈ، اس کے علاوہ باقی سب انکلوڈنگ بال۔ اب جو لڑکیاں اس وقت میری بات سن رہی ہیں وہ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، اپنی اپیئرنس دیکھیں، اپنا معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، گھر سے باہر نکلنا، کالج میں آنا، مالز میں جانا ذرا دیکھیں۔ بیٹا میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، اگر آپ کو میری بات سے اعتراض ہو تو بے شک کسی مستند عالم سے بات پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ سطر میں کیا شامل ہے۔ اور عالم وہ نہیں ہے جو آپ کا وہ دوست جو شاید آپ سے 2 نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، وہ نہیں ہے عالم۔ آپ جس بھی مسلک سے ہیں، آپ جس بھی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، اپنے کسی بھی عالم سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ سطر کیا ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں بنا رہا۔ تو دیکھیں میں بات کر رہا ہوں سطر کی، سطر الگ چیز ہے، پردہ الگ چیز ہے، پہلے سطر کی بات کر رہا ہوں۔ سطر چہرہ، یہ اور یہ، اس کے علاوہ سب سطر میں شامل ہے، اور سطر میاں بیوی اور مجبوراً ڈاکٹر، اس کے علاوہ کسی پہ نہیں کھل سکتا ہے، بہن بھائیوں کے آپس میں بھی نہیں کھل سکتا۔ اب بھائی تو محرم ہے نا، محرم وہ ہوتا ہے جس سے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی حالات میں شادی نہیں ہو سکتی، وہ محرم ہوتا ہے۔ بہنوئی محرم نہیں ہوتا، بہنوئی سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک بہن زندہ ہے، لیکن ایون دین بہنوئی محرم نہیں کہلائے گا۔ محرم وہ ہوتا ہے جو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موقع پہ جا کے شادی نہیں ہو سکتی، وہ محرم ہوتے ہیں۔ وہ اللہ نے رشتے گنائے ہوئے ہیں، باپ ہے، بھائی، بیٹا، ماموں، چچا، یہ سب اللہ نے رشتے صاف صاف بتائے ہوئے ہیں۔ دماد سے بھی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، وہ بھی محرم ہی ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو محرم ہیں ان کے سامنے ستر کور ہونا چاہیے، باقی تو ٹھیک ہے۔ جو محرم نہیں ہیں ان کے سامنے اللہ نے اور سیکیورٹی کر دی، اور کور کرنے کو کہہ دیا، اور زیادہ کور کرنا ہے۔ اچھا، اور زیادہ کور، یہ اللہ تعالیٰ کور کیوں کر رہے ہیں؟ جسم کو اللہ تعالیٰ چھپانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں انسان کے اوپر کہ انسان کو گرمی لگے، گرمی میں مر جائے، ہیں کپڑے ہوں زیادہ سے زیادہ، کور کریں اور گرمی میں مر جائے؟ نہیں، جس طرح ٹریفک کے رول انسان کی بہتری کے لیے ہیں، تو اللہ نے جو رول بنائے ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے ہی بنائے ہیں۔ جو زنا ہے، یعنی انسان کے اندر جو شہوانی خواہشات ہیں، جتنا جسم کورڈ ہوگا اور ایسا پراپرلی کورڈ ہوگا کہ جسم کے فیچرز نہیں ریویل ہو رہے، تو خواہش کم ہوگی، لیکن جتنا زیادہ جسم ریویلنگ ہوتا جائے گا خواہش بڑھتی جائے گی۔ یہ بوائز کو میں بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کنوے کر رہا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ کے سامنے جسم ریویلنگ ہے آپ کا دل اتنا ہی زیادہ کرے گا، جتنا زیادہ اگلا جسم کورڈ ہے آپ کا دل، نظریں اتنی ہی جھکی رہیں گی۔ تو عورت کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے کور رکھنے کا صاف صاف حکم دے دیا، اور اس کے لیے پھر علماء نے جو نچوڑ نکالا، جو لباس ہے اس کی شرائط بھی ہیں۔ سطر کور ہونا چاہیے، باڈی کے ساتھ فٹنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر باڈی فٹنگ ہے تو پھر باڈی کے فیچر تو نظر آ رہے ہیں، تو پھر کپڑے نہ ہی پہنے جائیں۔ باڈی فٹنگ نہیں ہونا چاہیے، سی تھرو نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا ریویلنگ نہ ہو کہ روشنی میں آپ کو سب آر پار دکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتوں نے کپڑے پہن کے بھی وہ ننگی ہوں گی، تو اگر آپ کی باڈی سی تھرو ہے کپڑے، تو وہ کپڑے بیکار ہیں۔ اب اس کو فیشن کے نام پہ، کپڑے کی کوالٹی کے نام پہ، اس کو جو مرضی لون کا نام دے دیں، جو مرضی اس کو فیشن کا نام نکال دیں، لیکن اگر وہ سی تھرو ہے، اور یا تو میں جو لڑکیاں میری بات سن رہی ہیں، یا تو بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ لوگ اندر سے خود ہی میسنے کمینے بنتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو۔ جب ہم یہ کپڑے جو نئے نئے فیشن کے ہیں، اس کا چھوٹا سا اصول یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو روشنی میں جا کے شیشے میں اپنی بہن سے، ماں سے پوچھ لیں کہ کہیں میرا لباس سی تھرو تو نہیں ہے۔ اس چیز پہ بہت کیئرفل رہیں آپ۔ اور جتنے اس وقت نئے فیشن کا سب چل رہا ہے، جو فیشن چل چکا ہے لباس کے اندر، وہ لباس انتہائی گناہوں سے بھرے ہوئے لباس ہے۔ تو سی تھرو نہ ہو،
دوسرے جینڈر کی مشابہت نہ ہو. اور فیس بک پہ تصویریں شیئر ہوتی ہیں جو آج کل فیشن چل رہا ہے کہ جو دولہا کے کپڑے ہوتے جا رہے ہیں وہ لہنگا ٹائپ بنتے جا رہے ہیں, اور جو عورتوں کے فیشن ہیں وہ مردوں کی طرح ہوتے جا رہے ہیں. تو دوسرے جینڈر سے مشابہت نہ ہو, کسی دوسرے ریلیجن کے ساتھ مشابہت نہ بنتی, یعنی کوئی ایسا لباس نہ ہو جو ٹپیکلی انہی کے ریلیجن کا لباس بنتا ہو, ٹپیکلی ان جیسا ہو. اور شاید کوئی پوائنٹ ہے, شاید میں بھول رہا ہوں. تو علماء نے جو دین میں شریعت ہے لباس کے بارے میں اس طرح سے پوائنٹ اکٹھے کر لیے. اب یہ لباس کیوں ہے؟ تاکہ انسان کا جسم کورڈ رہے. دیکھیں ہمارے اماں ابا جنت میں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ شیطان نے سب سے پہلے کیا کام کروایا تھا؟ ان کے کپڑے اتروائے تھے, اور پھر وہ اپنے آپ کو ڈھانپتے پھرتے تھے, کیونکہ جب انسان ڈھانپ کے رہے گا تو وہ حیا میں رہے گا, اور جب ننگا ہو جائے گا تو پھر اس میں سے حیا نکل جائے گی. اور حدیث کا مفہوم ہے جب حیا نہ کرو تو جو مرضی کرو. اس قسط کو میں یہیں روکتا ہوں, اگلے پارٹ میں انشاءاللہ اس سے اور آگے بات لے کے چلوں گا. اللہ حافظ.